ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح دہلی تشدد میں امت شاہ کی وزارت ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ارطغرل غازی سے مشہور ہونے والے ترکی کے ایک نامور اداکار اس وقت پاکستان پہنچ گئے، اس کی تفصیلات سناتا ہوں۔ اور دہلی کی سرحدیں بند کرنا شروع کر دیا کسانوں نے، اور جاوید اختر نے کسانوں کی حمایت میں ایک شعر کہہ دیا جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ قومی سلامتی قانون کے تحت جیل میں قید جاوید صدیقی کی رہائی کے بعد ہائی کورٹ نے انتظامیہ پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ میں سیاہ فام جنرل وزیر دفاع نامزد کرنے پر اس کو تاریخی بتایا جا رہا ہے۔ سعودی سائنسدانوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور جو حج 2021 مہنگا ہوگا اور اب تک کتنی درخواستیں جمع ہوئی ہیں اس پر بھی میں بحث کروں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دہلی تشدد کی، جس میں اس وقت امت شاہ ان کی وزارت کا نام لیا جا رہا ہے کہ دہلی میں CAA قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران ہوئے تشدد کو لے کر CPIM نے ایک ایسی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی ہے جس نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ فروری 2020 میں ہوئے تشدد کو لے کر جاری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس میں وزیر داخلہ امت شاہ تشدد بھڑکانے اور جانچ میں تفریق کرنے کے لیے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امت شاہ کے ماتحت آنے والے وزارت داخلہ کئی معنوں میں تشدد بھڑکنے کے پیچھے ذمہ دار تھی۔ CPIM نے اپنی اس رپورٹ کو شمال مشرقی دہلی میں فرقہ وارانہ تشدد فروری 2020 نام سے جاری کیا ہے۔ CPIM نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ دہلی میں فرقہ وارانہ تشدد کو دہلی فساد کہنا غلط ہے۔ رپورٹ کے مطابق فساد وہ ہوتے ہیں جہاں دونوں فریق برابر کے شریک ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں جارحیت ہندو فریق کی بھیڑ کی طرف سے تھا، دوسری فریق نے خود کو ایسے حملوں سے بچانے کی کوشش کی۔ تقریباً سبھی علاقوں میں ایسی ویڈیو ثبوت موجود ہے جہاں پولیس کو ہندوتوا بھیڑ کا تعاون کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ غورطلب ہے کہ CAA کے خلاف طویل احتجاجی مظاہرہ راجدھانی دہلی میں ہوا تھا۔ فروری ماہ میں فرقہ وارانہ تشدد کے کچھ واقعات ہوئے جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا کر جیل میں بند کیا گیا، حالانکہ کئی ایسی رپورٹ شائع ہوئی جو انہیں بے قصور ثابت کر رہی تھی۔ جن ستہ میں شائع خبر کے مطابق بایاں محاذ پارٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 11 مارچ 2020 کو امت شاہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ وہ دہلی کے اہم پولیس افسران سے رابطے میں ہیں اور حالات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 24 فروری کو جب تشدد بھڑکا تب کرفیو کیوں نہیں لگایا گیا؟ آخر کیوں فوج نہیں تعینات کی گئی؟ یہاں تک کہ پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس کے جوانوں کی تعداد بھی بے حد کم اور تعیناتی کافی دیر سے کی گئی تھی۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ 23 فروری سے 27 فروری کے درمیان 26 لاکھ آبادی والے ایک ضلع میں صرف 1393 سے 4756 جوان ہی تعینات رہے، جو بہت سارے سوالات پیدا کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، لمبی رپورٹ ہے جو فیکٹ فائنڈنگ کی تحت سامنے آئی ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں وزارت داخلہ براہ راست موجود تھی، اور ایسے بہت سارے سوال جو پیدا ہو رہے ہیں اس کے جوابات کو اگر ڈھونڈتے جائیں گے تو اس میں امت شاہ اور اس کی وزارت کے اس میں ملوث ہونے کی بات سامنے آتی ہے۔ یہ اس وقت ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں سامنے لایا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، اور وہ ہے ارطغرل غازی، جس نے اس وقت بھی ہنگامہ مچائے ہوئے ایک ترکی ڈرامہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ دور کے بانی کے والد کے تاریخ پر بنی اس ڈرامے نے جہاں ہنگامہ مچایا، اب ان کے ایک اہم ترین کردار جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا تھا وہ پاکستان پہنچنے پر جو ہے ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آ گئی ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے والے ترکی کے شہر آفاق ڈرامہ ارطغرل غازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ترک اداکار انگن التان دزیاتان پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انگن التان پاکستان کے شہر لاہور میں اپنے مختصر دورے پر ہیں۔ ذرائع کے مطابق انگن التان دزیاتان کو پاکستان میں ایک نجی بزنس کمپنی نے مدعو کیا ہے۔ واضح رہے کہ انگن التان کا پاکستان کا یہ مختصر دورہ اس
لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پر خلافت عثمانیہ کی جدوجہد کی تاریخ پر مبنی اس ترک ڈرامے کو پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو ڈبنگ کے ساتھ نشر کیا گیا تھا، جسے نہ صرف پاکستانی شائقین میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ کروڑوں اردو اور ہندی بولنے والے شائقین کی جانب سے اس ڈرامے کو دیکھا گیا، اور اس وقت بھی یہ دیگر زبانوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جب اس کو اردو اور ہندی میں ڈبنگ کیا گیا ہے۔ انگل التان کے دورے سے پاکستان اور ترکی کے ثقافتی تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہوگی۔ اس طرح کے تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں کیے جا رہے ہیں۔ وہیں پر عالمی شہرت یافتہ ترک ڈرامہ سیرت الغازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار انگن التان کو 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچنے کی دعوت دینے والے دراصل چودھری گروپ آف انڈسٹریز ہیں، اور اس کے ایم ڈی چودھری محمد اسماعیل میاں اور کاشف ضمیر نے ان کو مدعو کیا تھا، اور ان کو یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہی لوگوں نے جو ہے انگن التان کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے اپنے کمپنی کی نجی دعوت پر۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کسانوں کا آندولن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بلکہ وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف چل رہی کسانوں کی تحریک آج 15ویں دن بھی جاری ہے۔ بدھ کو مودی حکومت کے ذریعے پیش کردہ تجاویز کو کسانوں نے مسترد کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں دہلی سے منسلک دیگر سرحدوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اس کا اثر اب نظر آنے لگا ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق دہلی سے کوشامبی کی طرف جانے والی سڑک کو کسانوں نے بند کر دیا ہے، جس سے آمد و رفت پوری طرح سے ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کسانوں نے دعویٰ کیا کہ جو ٹرک مظاہرین کے درمیان پھل تقسیم کر رہا تھا اسے ضبط کر لیا گیا۔ کسانوں نے پولیس پر سپلائی روکنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس طرح کی کارروائیوں کے باوجود کسانوں نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ حکومت کو تینوں زرعی قوانین کو واپس لینا ہوگا اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کسان مظاہرین دہلی کی کئی سرحدوں پر جمع ہیں، ان کی تعداد لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس درمیان کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے کہا کہ جو ڈرافٹ حکومت نے بھیجا تھا اس میں بل واپسی کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو جو ہے نامنظور کیا گیا، اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اگلے دنوں میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر کسانوں کا یہ احتجاج لگاتار ایسا ہی جاری رہا تو دہلی آنے جانے والے تمام بارڈرز شاید کسانوں کی جانب سے مسدود کر دیے جائیں، اور اس طرح سے جو ہے عام عوام لوگوں کی زندگی پوری طرح سے ٹھپ ہو جائے، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، اور جو دہلی کو جوڑنے والے راستے اور ٹرک وغیرہ ہیں اور جو دور دراز ریاستوں سے آتے ہیں ان کے لیے داخلہ نہ مل سکے، اور اس سے جو ہے بہت ہی زیادہ پورے بھارت میں مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے تبصرے اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، کسان آندولن یہ تو چل ہی رہا ہے، اس درمیان میں الگ الگ انداز میں بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب جاوید اختر نے جو شعر ٹویٹ کیا ہے آج کسانوں کی حمایت میں، وہ بہت زیادہ اس وقت سرخیوں میں ہے۔ کسانوں کی حمایت میں آواز لگاتار بلند ہو رہی، کئی مشہور و معروف ہستیاں سامنے آئیں، زرعی قوانین کو واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اب مشہور و معروف شاعر و نغمہ نگار جاوید اختر نے بھی کسانوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے مشہور شاعر حبیب جالب کا ایک شعر ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، گھیراؤ میں ہم تھے صدیوں سے، ہمیں بچانے کوئی نہ آیا، ایک دن ہم نے گھیرا ڈالا، ہر ظالم نے شور مچایا۔ اس طرح سے جو ہے ظالم سے تعبیر کرتے ہوئے حکومت کو جو ہے اور مختلف لوگوں کو جو اس وقت ان لوگوں کو خالستانی دہشت گرد نہ جانے کن کن ناموں سے پکار کر کے کسان آندولن کو جو ہے پوری طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ظالم کے لفظ سے یاد کرتے ہوئے جاوید اختر نے الگ ہی پوری دنیا کو پیغام پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے جونپور ضلع میں جون کے مہینے میں فساد بھڑکانے اور آگزنی کے الزام میں گرفتار اور بعد میں قومی سلامتی قانون NSA کے تحت جیل میں قید رکھے گئے ایک شخص کو الہ آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم سنایا ہے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ اس معاملے میں انتظامیہ کی طرف سے کی گئی لاپرواہی کی وجہ سے منصفانہ سماعت نہیں ہو سکی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکام کی سستی کی وجہ سے عرضی گزار کو حاصل آئینی تحفظ کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی جسٹس پریتکر دیواکر اور پردیپ کمار شریواسو کی بینچ نے 7 دسمبر کو عرضی گزار جاوید صدیقی کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ جاوید صدیقی کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے کہا، یہ قانون حکام کو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کی غیر معمولی طاقت فراہم کرتا ہے، لہذا حکام کو اس قانون کا اور طاقت کا حد سے زیادہ استعمال محتاط طریقے سے کرنا چاہیے۔ جاوید صدیقی کو 9 جون کو جونپور پولیس نے مبینہ طور پر فساد بھڑکانے، آگزنی اور قصبے کے کچھ لوگوں کے خلاف ذات کی شناخت پر کیے تعلق سے تبصرے کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس دن
بعد میں جاوید کی درخواست ضمانت خصوصی عدالت سے منظور کر لی تھی، لیکن اس پر قومی سلامتی قانون کے تحت کارروائی کر دی گئی اور پھر جو ہے ضمانت ملنے کے باوجود وہ رہا نہیں ہو پائے۔ جیسے عام طور پر اس طرح سے کوشش کر رہی ہے یہاں کی بی جے پی حکومت کو کہ کہیں اگر ضمانت ملتی ہے تو فوری طور پر اس پر UAPA تھوپا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ضمانت نہیں ملتی اور مدتوں بلکہ کئی مہینے وہ اس قانون کے تحت جو ہے جیل میں قید رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کل بدھ کے روز اپنی حکومت کے وزیر دفاع کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ لائیڈ آسٹن کو وزارت دفاع کا قلمدان سونپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو بائیڈن نے نئے وزیر دفاع کی تعارف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آسٹن امریکی انتظامیہ میں نئے امریکی وزیر دفاع کے عہدے کے لیے موزوں شخصیت ہیں کیونکہ وہ داعش کے خلاف اپنے مشن میں کامیاب رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ آسٹن نے بہت سی جنگیں لڑی، ان کے پاس بہت زیادہ فوجی تجربہ ہے جو انہیں اس منصب کے لیے اہل بناتا ہے۔ نومنتخب صدر نے مزید کہا کہ آسٹن نے عراق سے امریکی افواج کے انخلاء کے دوران میرے ساتھ کام کیا تھا، میں انہیں جانتا ہوں کہ مذاکرات کی بھی خوب صلاحیت رکھتے ہیں۔ جبکہ آسٹن نے کہا کہ انہوں نے بائیڈن کے ساتھ بہت سے کانٹے دار معاملات پر کام کیا ہے، انہیں کولن پاول سمیت سینئر جنرلوں کے ساتھ خدمات انجام دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ بہرکیف ناظرین، نومنتخب صدر جو بائیڈن نے جو کہا وہ تو صحیح ہے، لیکن اس طرح سے ایک سیاہ فام جنرل وزیر دفاع نامزد ہونے پر امریکہ میں اس کو پہلی مرتبہ کہا جا رہا ہے اور امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ سیاہ فام جنرل وزیر دفاع کے لیے نامزد ہوگا اور اس کا انتخاب ہوگا، جس کی وجہ سے اس وقت یہ جنرل سرخیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، سعودی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پیدل چل کر کے بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کا ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ سعودی عرب کے 2 نوجوان سائنسدانوں نے بجلی پیدا کرنے کا نیا اور انوکھا طریقہ ایجاد کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کا ماننا ہے کہ پیدل چلنے سے ضرورت کے مطابق بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ دونوں سعودی سائنسدانوں نے امریکی مرکزی ایجادات میں اپنا نظریہ درج کیا، جس میں خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ فرش کے نیچے رکھے چھوٹے پسٹنوں پر چل کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ بجلی کے چھوٹے جنریٹر سے جڑے ٹبوں میں مائعات یا گیسوں کی گردش سے پیدا کر سکتی ہے۔ سعودی عرب کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں توانائی انجینئرنگ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین باسی اور عبدالعزیز یونیورسٹی میں میڈیکل انجینئرنگ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید الخطیب نے مشترکہ طور پر یہ تخیل پیش کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ لوگوں کے آمد و رفت یا ورزش کے لیے چلنے کی خواہش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس طرح ضائع ہونے والی توانائی کی بچت کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر باسی نے ایک چینل کو بتایا کہ بجلی کی کھپت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ طویل عرصے تک جاری رہے گی، لیکن مسئلہ اس توانائی کے ذرائع، اس کے استعمال کے طریقوں اور اس کو پیدا کرنے کے طریقوں میں مضمر ہے۔ اب ہم توانائی کے ذرائع کو تنوع بخشنے کے عبوری مرحلے میں جی رہے ہیں۔ معاشی اور ماحولیاتی وجوہ کی بنا پر قابل تجدید توانائی پر انحصار کرنے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خیال قابل تجدید توانائی کے لیے اہم ہے کیونکہ اس کا انحصار ایک ناقابل تلافی ایندھن پر ہے۔ ہم چلتے جائیں اور بجلی پیدا ہوتی جائے۔ اس طرح سے ناظرین، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے کر کے سعودی سائنسدانوں کی جانب سے جو طریقہ ایجاد کیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ قابل قبول ہے اور اس پر جو ہے اس وقت پوری طرح سے آگے بڑھتے ہوئے اس کو کس طرح سے عمل میں لایا جا سکتا ہے، کس طرح بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اور کہاں کہاں اس طرح کی چیزیں نصب کرنا ہے، اس پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ یہ خبر سعودی عرب سے آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، امسال اگر آپ حج جانا چاہتے ہیں یعنی 2021 کا حج بہت ہی زیادہ مہنگا ہو سکتا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے معرفت حج فارم پر کرنے کی آخری تاریخ میں 10 جنوری تک توسیع کا اعلان آج یہاں مرکزی وزیر اقلیتی امور اور حج مختار عباس نقوی نے کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امسال حج صحت و سلامتی کے ساتھ کورونا اصول و ضوابط اور رہنمایانہ اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہوگا۔ کورونا وبا کے دوران 100% درخواستیں آن لائن ہی موصول ہوئی ہیں۔ صحافیوں سے ملاقات کے دوران وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے بتایا کہ اب تک 43,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ بغیر محرم خواتین کی 500 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ حج 2020 اور 21 میں حج فارم آن لائن پر کیے گئے ہیں۔ اس میں سے 80% درخواستیں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر سے آن لائن موصول ہوئی تو 20% موبائل ایپ کے توسط سے موصول ہوئی ہیں۔ اس طرح انہوں نے اس وقت بیان دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت حج مہنگا بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ طرح سے جو ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، کشمیر میں محبوبہ مفتی نے ایک سنگین الزام عائد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج کا استعمال کر کے بی جے پی پارٹی ایک مخصوص پارٹی کو کامیاب کرانے کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ خود کو کامیاب کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے یہ الزام عائد کیا کہ جموں کشمیر میں
रवां DDC इंतखाबात में धांधलियाँ करने के लिए मुसल्लह फ़ौज का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिलिटेंटों की मौजूदगी का बहाना बनाकर फ़ौज लोगों को वोट डालने के लिए बाहर आने से रोक रही है। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार जुमेरात को अपने एक ट्वीट में किया। ट्वीट में उनका मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला शोपिया के मतरिब इलाके के मुहासरे में ले लिया और मिलिटेंटों की मौजूदगी के बहाने लोगों को वोट डालने के लिए बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। इंतखाबात में धांधलियाँ करने के लिए मुसल्लह अफवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक मखसूस जमात को सपोर्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि इससे कल महबूबा मुफ्ती ने बुध के रोज़ कहा था कि उन्हें गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान 3 बार नज़रबंद रखा गया है। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं और महबूबा मुफ्ती लगातार जो ट्वीट कर रही है वहाँ के लोगों के हालात को लेकर के और जो वहाँ पर पैदा हो रही दुश्वारियाँ हैं इसको लेकर के हमेशा से वो बीजेपी को निशाने पर लेती रही हैं और तनकीद करती रही हैं। अब जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो है इस वक्त फ़ौज का इस्तेमाल करते हुए एक तो धांधलियाँ की जा रही हैं, दूसरे जो है इस वक्त वोट डालने के लिए भी रोका जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है बीजेपी पर। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।